اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کی معرفت اور عظمت کو پہچاننے کا ایک انتہائی اہم ذریعہ آسمانی کتابیں اور گزشتہ پیغمبروں کے صحائف ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے انسان اور پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء اعلیٰ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، جناب حسن اور جناب حسین علیہ السلام کی تعلیم دی تھی تو انہوں نے ان اسماء کی تعلیم اپنی اولاد اور دوسرے انبیاء کو پہنچا دی۔ محکم روایات سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوری افراد کو خلقت بشر سے پہلے خلق کیا تھا تاکہ دنیا میں یہ افراد بطور نمونہ کامل ترین اخلاق کا مظہر ہوں۔ ناظرین، مشہور زمانہ محقق تھامس میکیلون نے کئی سال کی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ بائبل کے عبرانی مخطوطوں اور نسخوں میں حضرت علی کا نام 226 بار آیا ہے، اور عبرانی بائبل میں بیان کیا گیا لفظ کالی یا کیلی، جسے علماء یہود نے نظر انداز کیا ہے، اصل میں علی ہی ہے۔ مسٹر تھامس نے بائبل کی تمام کتابوں اور صحائف میں اس نام کی آیت وار اور باب وار نشاندہی کی ہے اور حضرت علی کے نام اور ان کے زمانے پر مفصل بحث کی ہے۔ ان کا یہ تفصیلی لیکچر شیعہ بلیفز ان بائبل انٹرنیٹ پر islam.org پر پڑھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم حکیم سید محمود گیلانی کی کتابوں علی و پیغمبران اور ایلیا سے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں خاتم النبیین حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بشارت دی گئی تھی، لیکن اسلام دشمن لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ حقیقت واضح ہو، بلکہ اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے درپے تھے۔ مثلا انجیل میں صحیفہ غزل الغزلات اشاعت لندن سال 1800 عیسوی باب 5 آیت 1 تا 10 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ارشادات بیان کیے گئے ہیں، جس میں انہوں نے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نائب امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد کیا ہے، اور آخر میں واضح طور پر کہتے ہیں کہ وہ خلو محمدیم یا خلو محمدیم، جس کے معنی وہ دوست اور محبوب محمد ہیں، موجود ہے، لیکن وہ اناجیل جو سن 1800 کے بعد شائع ہوئی ہیں ان میں سے یہ الفاظ خلو محمدیم یا خلو محمدیم حذف کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح لفظ ایلیا یا ایلی یا آلیہ جو آسمانی کتابوں میں مذکور ہے، مخالفین یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر حضرت الیاس یا مسیح یا یوحنا ہیں، نہ کہ حضرت علی علیہ السلام۔ لیکن بہت سے مسیحی علماء نے لفظ ایلیا یا ایلی یا آلیہ کے بارے میں تحقیق کی ہے اور وہ تعجب کی دنیا سے باہر آ گئے اور پھر اصل حقیقت بیان کی۔ ایک مسیحی عالم مسٹر جے بی گلائڈن لکھتے ہیں کہ زبان عبرانی جدید یا قدیم میں لفظ ایلیا یا ایلی سے مراد اللہ نہیں ہے، بلکہ اس لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آئندہ زمانے میں یا آخری وقت میں کوئی شخص آئے گا جس کا نام ایلیا یا ایلی ہوگا۔ جے بی گلائڈن کا یہ بیان آپ ان کی کتاب A Notebook on Old and New Testaments of Bible مطبوعہ لندن کی جلد اول کے صفحہ 428 پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، حکیم سید محمود گیلانی نے اپنی کتاب علی اور پیغمبران میں دلائل اور شواہد سے ثابت کیا ہے کہ آسمانی کتابوں میں ایلیا یا ایلی یا آلیہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا مقدس نام زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب میں بھی آفتاب کی طرح درخشاں ہے۔ آسمانی کتاب زبور میں حضرت علی علیہ السلام کا دنیا میں آنا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ محمود گیلانی کی کتاب علی اور پیغمبران میں زبور سے ایک حصہ نقل کیا گیا ہے۔ زبور کا یہ قدیمی نسخہ احسان اللہ دمشقی رہبر مسیحیان شام کے پاس بھی محفوظ ہے۔
حکیم محمود گیلانی نے اپنے رسالے ایلیہ میں بھی عبرانی زبان کی زبور سے، جو کہ سن 1800 کا نسخہ ہے، حضرت داؤد کی غزل الغزلات کے فقرے نقل کیے ہیں، جن کا ترجمہ ہے کہ تم پر اس شخصیت جس کا نام ایلی ہے کی اطاعت واجب ہے، اور دین و دنیا کے ہر کام میں اس کی فرما برداری تمہاری اصلاح کرے گی۔ اس عظیم شخصیت کو حدار یعنی حیدر کہتے ہیں۔ وہ بے کسوں اور ضعیفوں کا مددگار ہوگا، اور وہ شیروں کا شیر ہوگا، اور بے پناہ طاقت کا مالک ہوگا۔ وہ کعبہ، ناظرین کعبہ سے مراد کعبہ ہے، میں پیدا ہوگا۔ تمام پر واجب ہے کہ اس کے دامن کو پکڑیں اور غلام کی طرح اس کی اطاعت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ جو سن سکتا ہے اس کی ہر بات کو غور سے سنیں، اور جو عقل و فہم رکھتا ہے اس کی باتوں کو سمجھے۔ جو دل و دماغ رکھتا ہے وہ غور و فکر کرے، کیونکہ جو وقت گزر جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ ناظرین، حکیم محمود گیلانی نے کتاب علی و پیغمبران میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مناجات بھی نقل کی ہیں، جو پنجتن پاک کے مقدس ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں۔ اس ضمن میں حکیم محمود گیلانی نے بیان کیا ہے کہ پہلی جنگ عظیم سن 1916 میں جب انگریزوں کا ایک دستہ بیت المقدس سے چند کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس مورچہ بندی کے لیے کھدائی کر رہا تھا، تو وہاں ان کو ایک چاندی کی تختی ملی جس کے چاروں طرف خوبصورت قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر سونے کے پانی سے کچھ لکھا ہوا تھا جو کسی قدیم زبان میں تھا۔ وہ اسے اپنے انچارج میجر این گرینڈل کے پاس لے آئے، وہ بھی اس کو نہ سمجھ سکا، اور بالآخر اسے اپنے کمانڈر ان چیف جنرل گلیڈ سٹون تک پہنچا دیا۔ اسے بھی اس تختی پر لکھی ہوئی تحریر کی کوئی سمجھ نہ آ سکی۔ تب اس نے اس تختی کو آثار قدیمہ کے ماہرین تک پہنچایا۔ 1918 میں جنگ بند ہوئی تو ایک کمیٹی بنا دی گئی جس کے ممبران امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک کے قدیم زبانوں پر ریسرچ کرنے والے ماہرین تھے، نے چند ماہ کی کوشش اور تحقیق سے پتہ چلایا کہ یہ تختی اصل میں لوح سلیمانی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے چند کلمات بھی اس پر لکھے ہوئے ہیں۔ اس تختی پر عبرانی زبان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ہم اس کا ترجمہ یہاں نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ، احمد، ایلی، باہتول، حسن، حسین، اے احمد میری فریاد سن لیں، یا ایلی میری مدد فرمائیے، اے باہتول مجھ پر نظر کرم فرمائیے، اے حسن مجھ پر کرم فرمائیے، اے حسین مجھے خوشی بخشیے۔ یہ سلیمان پنجتن پاک سے مدد مانگ رہا ہے، اور علی اللہ کی قدرت ہے۔ ناظرین، حکیم محمود گیلانی نے کتاب ونڈرفل سٹوریز آف اسلام اور رسالہ تحقیقات غربیہ مؤلفہ ابو حسن شیرازی صفحہ 21 تا 24 کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سن 1920 میں اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لوح سلیمانی کو برٹش امپیریل میوزیم یعنی شاہی عجائب خانہ برطانیہ کی زینت بنایا جائے، لیکن جو ہی انگلستان کے اسقف اعظم یعنی لارڈ بشپ کو اس کا علم ہوا تو اس نے 1 مارچ 1923 کو ایک خفیہ حکم نامہ تحریر کیا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر اس لوح کو کسی میوزیم یا کسی ایسے مقام پر رکھا گیا جہاں عوام و خواص کی آمد و رفت رہتی ہو تو مسیحیت کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس تختی کو سیکرٹ چرچ روم میں رکھا جائے، جہاں اسقف اور اس کے رازداروں کے علاوہ یہ کسی کی رسائی میں نہ ہو۔ چنانچہ جب سے آج تک یہ لوح اسی محفوظ کمرے میں 5 نفوس مطہرہ کا نور پھیلا رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس سلسلے میں مزید رہنمائی چاہتے ہوں تو حکیم سید محمود گیلانی کے رسالے ایلیہ جو بازار میں عام ملتا ہے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں
اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔